إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللہ میرے شیخ کی مغفرت فرمائے. آخر عمر میں بیمار ہو گئے تھے, 78 سال کی عمر میں بہت شدید بیمار ہو گئے. ایسے بیمار ہو گئے کہ بس لگ رہا تھا کہ اب ان کی موت واقع ہو جائے گی. حضرت کا چہرہ بہت کھلا رہتا تھا. جو حضرت سے کو ملے ہیں نا, ہمارے شیخ کے ساتھ رہے ہیں, بڑے بزرگ تھے, ان کا چہرے پہ بڑی رونق تھی, ہر وقت خوش رہتے تھے. غم صرف ایک آخرت کا تھا. ان کو چہرے پہ سرخی تھی ان کے, بڑا اللہ نے ان کو چہرہ بھی نورانی دیا, اور اعمال تو ایسے کہ گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. وہ اتنے تقویٰ ان کا مشہور تھا. 60 سال غربت میں گزارے انہوں نے. کتنے؟ اور ایسی غربت کہ انڈا خریدنے کے پیسے بولو بھائی نہیں تھے. یہ واقعہ حضرت جب سناتے تھے تو فرماتے تھے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ واقعہ بیان کرنے سے ناشکری نہ ہو جائے, کہ اللہ یہ نہ کہے کہ تو غریب تو تھا نہیں تو اپنی غربت بیان کیوں کر رہا ہے. فرماتے تھے اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو عبرت ہو کہ میں 2 وقت کی جو روٹی ملتی تھی دال کے ساتھ, اس کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھتا تھا. ذاتی گھر کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے وہ. ان کی اہلیہ بیمار ہوئی, ڈاکٹر کے پاس لے گئے. ڈاکٹر نے کہا ان کو پھل فروٹ کی ضرورت ہے. کیا کھلاؤں؟ بولو بھائی, پھل فروٹ. حضرت فرماتے ہیں میری جیب میں پھلوں کے پیسے نہیں تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھلوں کے پیسے, اگر ہم میں سے کسی جیب میں پھل کے پیسے نہ ہوں پھر لوگ اس کو تانے دیں گے جب تیرے پاس اتنے پیسے شادی کیوں کی تو نے. وہ بچہ پیدا ہونا تو پھر اور ہی عجیب بات ہے. بھائی نکاح تو کرنا ہے چاہے پیسے ہوں یا نہ ہو. ایسی عورت سے کرو جو آپ کے ساتھ کمپرومائز کرے. ایسی نہیں مل رہی پھر صبر کرو. اولاد بھی ہوگی, سب کس پہ توکل کرنا ہے؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے. فرماتے ہیں انڈے بیچنے والا آتا تھا محلے میں, تو ایک دن ہمارے گھر آیا, دروازہ بجایا کہ آپ کتنے انڈے لیں گے روز. ٹھیک ہے. حضرت فرمایا میں نے کہا کہ ہمارے یہاں انتظام ہے. گول مول بات کی, یہ نہیں کہا کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے, تو اپنی غربت کیوں کسی کے سامنے ظاہر کریں. فرمایا میں اپنے آپ کو اس وقت سیٹھ سمجھتا تھا. کیا سمجھتا تھا؟ سیٹھ. فرمایا تھوڑا سا عام آبادی سے ہٹ کے رہتا تھا میں, یہ دکھانے کے لیے کہ میں کیا ہوں, میں غریبوں میں ٹھیک ہے غریبوں میں نہیں رہوں گا میں. حالانکہ کہتے ہیں سب سے زیادہ غریب میں ہی تھا محلے میں. اتنے خوش. تو بیگم کو سیب کھلانے کے پیسے نہیں تھے. فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی ڈاکٹر اپنے حساب سے تو صحیح کہہ رہا ہے, اس کا علم تو یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی سیب ضروری ہے, کھجور ضروری ہے, لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے میری بیوی کے لیے ضروری, بولو بھائی نہیں. اگر ضروری ہوتا تو اللہ مجھے پیسے دیتا. اللہ کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ سیب کے بغیر بھی آئرن کی کمی پوری کر دے. لیکن اہلیہ بھی تھی ساتھ دینے والی. کوئی اور ہوتی گریبان پکڑتی, جب تیرے پاس پیسے نہیں تھے تو رشتہ لینے آیا کیوں تھا. جب تیرے پاس سیب کے پیسے نہیں تھے تو انہوں نے بھی توکل کیا, بھائی میرے میاں کا جو کچھ ہے وہ مجھ سے چھپاتے. ہاں جو کنجوس آدمی ہے نا, جو بیوی کو ترسا ترسا کے کھلا رہا ہے اور ادھر پیسے جمع کر رہا ہے, اس کا گریبان پکڑنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو تو کوٹنا بھی چاہیے, کیونکہ ایسے بھی کنجوس دنیا میں ہیں, خود باہر برگر بھی کھا رہے ہیں اور مزے اڑا رہے ہیں, اور بیوی کو چائے میں ڈبو کے پاپے کھلا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں نبی کی بیویوں نے بھی اس پہ کیا کیا تھا, گزارا. اللہ پہ توکل کرو, اللہ بہت بڑا ہے. اس کو طبیعت سے کیا کرنا چاہیے, کوٹنا چاہیے. میں اس کی بات کر رہا ہوں جو کوشش بھی کرتا ہو پھر بھی رزق کے دروازے نہ کھلتے ہوں. وہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا, وہ تو اللہ کی طرف سے. تو حضرت اپنی اہلیہ کی بہت تعریف کرتے تھے. فرماتے اللہ نے مجھے ایسی بیوی دی ہے کہ مجھے جنت کی حور بھی اس کے مقابلے میں پسند نہیں آئے گی. ایسے صاف کہتے تھے, کہہ رہے اللہ نے مجھے ایسی بیوی دی ہے. کیسا انہوں نے حضرت کے ساتھ کیا کیا, کمپرومائز کیا. حضرت فرماتے ہیں ہمارے تو پیسے ہی نہیں تھے, صبح ایک روٹی کھاتے تھے اور شام کو ایک روٹی دال کے ساتھ. کہا ایک دن ہمارے گھر میں مہمان آئے, وہ کہنے لگے یار جب بھی آپ کے گھر آؤ دال ہی پکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. حضرت فرماتے ہیں اس کے بتانے سے ہماری توجہ اس طرف گئی کہ ہم کئی دنوں سے دال کھا رہے ہیں, ورنہ ہمارا ذہن بھی کبھی اس طرف نہیں گیا. اور فرماتے تھے یہ جو میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں یہ صرف آپ کو سبق دلانے کے لیے. فرماتے ہیں اس حالت میں یہ نہیں سمجھتا تھا میں غریب ہوں, اور اب بھی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ میں غریب تھا, کیونکہ اللہ نے مجھے 2 وقت کی روٹی دی عزت کے ساتھ, رات کو سر چھپانے کے لیے جگہ دی, اور ایک ایسی بیوی دے دی جو میرے ساتھ اس معاملے میں خوش ہے. تو فرمایا کہ بس اللہ نے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے مجھے دے دی. میں یہ سمجھتا تھا, خوش تھے. تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا سیب کھلائیں, ہمارے پاس سیب کے پیسے نہیں تھے. تو فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا بھائی ڈاکٹر اپنی لحاظ سے صحیح کہہ رہا ہے, اگر اللہ ہمیں دیتا تو آئرن کی کمی پوری کر دیتے, نہیں دے تو اللہ ویسے ہی پوری کر دے گا کمی. اولاد بھی ہوتی رہی. حضرت بھی نسل روکنے کے قائل بولو بھائی نہیں تھے, اور ہسپتالوں کے قائل بھی. ہسپتال میں پیسے ہی نہیں تھے حضرت کے پاس. سب حضرت کی اولادیں ماشاءاللہ جوان ہیں,
اللہ نے کثرت سے اولاد بھی دی, سب بچے پل بھی گئے, باہر ملکوں میں چلے گئے, اعلیٰ تعلیم بھی حاصل ہو گئی. حضرت کا انتقال ہو گیا, مگر پیرانی صاحبہ جو ہماری ہیں, حضرت کی اہلیہ, وہ اب بھی الحمدللہ زندہ ہیں. 90 سال سے اوپر شاید ان کی عمر ہو گئی ہو. نہیں آ رہی میرے خیال باز. تو یہودیوں کی طرح کیلکولیشن کرتے رہو گے تو دنیا میں نہ سکون ملے گا, خود بھی پریشان رہو گے اور دوسروں کو بھی کیا کرو گے, پریشان کرو گے. تو حضرت کا انتقال ہو گیا مگر اب بھی بڑی اچھی صحت والی زندگی گزاری. اور حضرت کا بھی انتقال کمزوری سے نہیں ہوا یہ تھا حضرت کو شوگر کی بیماری ہو گئی تھی جو بڑھاپے میں ہو ہی جاتی ہے, لیکن حضرت اس پہ آمادہ تھے کہ بھائی اب مجھے دنیا سے جانے دو, میں میری عمر بہت ہو گئی ہے, مجھے زندہ رہنے کا شوق, بولو نا بھائی. حضرت فرماتے جب میری عمر 63 سال ہوئی نا تو پھر مجھے زندہ رہتے ہوئے شرم آنے لگی کہ 63 سال میں نبی دنیا سے چلے گئے, اب تم کیوں زندہ ہو بھائی. تو وہ شرما شرمی میں 78 سال کے ہو گئے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے تھے نا کہ بھائی جانا تو ہے, اب 60 سال ہو 70 ہو کتنا ٹھہرے. حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے جب بچوں کے بچے ہو جائیں نا تو مجھے ذہن میں آتا تھا اب نئی گاڑی آ گئی ہے, پرانی گاڑی کیا کرے گی, پلیٹ فارم خالی کرے. یاد رکھو آپ کے گھر میں جو بزرگ ہیں ان پہ یہ فارمولہ اپلائی کرنا نہ شروع کر دیں کہیں جا کے کہ آج ہم نے سنا ہے کہ 63 سال کے بعد انسان کو شرم آنی چاہیے, آپ تو 70 کے ہو گئے. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. ان کو یہ کہو کہ اللہ کرے آپ 100 سال جیئیں. یہ ہم اپنے لیے بتا رہے ہیں, دوسرے کے بارے میں یہی کرنا ہے کہ اللہ ان کو, ہم لوگ نہیں کہتے تھے حضرت آپ 63 کے ہو گئے تو آپ کو جانا چاہیے, ہم یہ کہتے تھے آپ 100 سال سے پہلے, بولو بھائی, نہ جائے بلکہ ہماری عمر بھی آپ کو لگ جائے. وہ ان کے اپنا ذوق یہ ہے, جو چاہنے والے ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہمارا جو جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ دنیا سے جائے. اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ وہ کہے کہ آپ زندہ رہیں, آپ کی عمر ابھی اتنی نہیں ہوئی جانے والی. ہم حضرت کہتے تھے لوگ 100 سال میں جاتے ہیں, آپ 78 میں ایسی باتیں کر رہے ہیں, 63 میں ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو جس کو محبت ہوتی ہے نا وہ اسی حساب سے سوچتا ہے. ایک شخص نے حضرت کو خط لکھا کہ حضرت مجھے ڈر ہے اگر آپ مر گئے تو میرا کیا ہوگا. حضرت فرمایا یہ کیوں نہیں سوچ رہے اگر میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا. شیخ کے مرنے کے خیالات آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے مرنے کا تصور کریں, جس سے محبت ہے اس کے بارے میں کہ انشاءاللہ آپ نہیں مریں گے. کیا خیال ہے بھائی. تو میں جو اصل واقعہ بتا رہا تھا, تو جب حضرت کی پھر 60 سال کے بعد حضرت کے پاس پیسہ آیا ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. 60 سال کے بعد کیا ہوا, رزق کے دروازے کھل گئے. جب اللہ نے غریب رکھا اس وقت بھی خوش, جب پیسہ دیا تو بھی خوش. پھر پیسہ خرچ کیا جائیدادیں بنانے میں, بولو بھائی, کوئی مکان اپنے لیے نہیں بنایا. فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو حدیث میں آتا ہے نا, کھا کے ختم کر دو, پہن کے پرانا کر دو. پھر جو حضرت کی پگڑی تھی, ٹھیک ٹھاک مہنگی پگڑی تھی, گھڑی اچھی خاصی مہنگی پلاٹینم کی گھڑی تھی, گاڑی ایسی کہ ہٹو بچوں, میں نے اب تک کسی کے پاس وہ گاڑی, بولو بھائی, اتنی بڑی گاڑی تھی. کویت کا شہزادہ اس سے حضرت نے گاڑی خریدی تھی. شاید میں غلط بیانی سے کام لے رہا ہوں بھائی, جھوٹ تو نہیں بول رہا نا ممبر پہ بیٹھ کے. اور فرماتے ہیں جب میں پیٹرول پمپ پہ جاتا تھا تو ٹینکی فل کراتا تھا. یہ نہیں کہ 500 روپے کا گاڑی میں, اتنی بڑی گاڑی رکھی ہوئی ہے, 50 روپے کا پیٹرول ڈال دو, پھر جب ختم ہوگا تو نیا ڈالیں. بھائی جب تم نے چلانی ہے تو بھر دو اس کو. اس پہ بھی جان لوگوں کی کیا ہو رہی ہوتی ہے, چل رہی ہوتی ہے. یار ٹینکی بھرنے, ایسا نہ ہو کہیں گر جائے, ضائع ہو جائے کوئی. اور بھائی جب تم نے چلانی ہے تو بار بار پیٹرول پمپ کی ٹینشن سے بہتر نہیں ایک دفعہ فل بھر دو اس کو. یہاں بھی بچا رہے ہیں پیسہ. حضرت فرماتے ہیں جب میں لائن میں کھڑا ہوتا تھا نا پیٹرول پمپ, تو وہ ٹینکی بھرنے میں کافی ٹائم لگتا تھا. لوگ مڑ مڑ کے دیکھتے تھے, اس مولوی کو دیکھو اور اس کی گاڑی کی ٹینکی کو دیکھو. نہیں آ رہی میرے خیال. خوراک پھر ایسی رکھی, پھر صرف سیب نہیں, اب تو سیب کے پیسے نہیں تھے نا, جب نہیں تھے تو بھائی اللہ اسی میں, جب پیسے آ گئے تو پھر جو حضرت کا ناشتہ تھا وہ آج شاید وزیر اعظم کا بھی نہیں ہوگا. بالکل ایسی ڈائٹ تھی جو بالکل صحت کے لحاظ سے مناسب. اس میں بادام تھے ناشتے میں, بوائل ہاف بوائل انڈا تھا, سیب تھا. وہ سیب جب یہاں ختم ہوتے تو ٹورنٹو سے منگواتے تھے. یعنی اگر پاکستان میں سیب کا موسم نہیں ہے تو دنیا میں جہاں ہے وہاں سے کیا کرو, منگواؤ, سیب کھانا ہے. اس پہ پیسہ کیا ہو رہا ہے, میں تبھی تو بیان میں بار بار کہتا ہوں گھر بنانے کے بجائے پہلے ان چیزوں کی فکر کرو, اس کے بعد گھر بھی بنا لو اگر پیسہ اللہ نے بہت دیا ہے. اسی وجہ سے حضرت کی فٹنس ایسی تھی, اتنی عمر میں بھی کہیں سے بڑھاپا نظر نہیں آتا تھا. ایسے خوبصورت جوان جب چلتے تھے نا, لوگ کہتے, کھڑے ہوتے تھے لوگ کہتے سنوبر کا درخت کھڑا ہوا ہے, ایسا قد تھا ان کا. چال ایسی خوبصورت تھی, آواز میں ماشاءاللہ جان تھی, صحت تھی. تو یہ جب حضرت کو بیماری ہوئی نا شوگر, پتہ نہیں چلا, تو ان کی انتقال اس لیے ہوا کہ یہ شوگر ٹریس نہیں ہو پائی. سمجھ رہے ہیں, پتہ نہیں چلا کہ شوگر, اگر بیماری ٹریس ہو جاتی تو پھر 100 سال بھی جیتے وہ. لیکن بہرحال اللہ کی طرف سے موت ہے, کبھی اسی طرح موت آنی مقدر ہوتی ہے, کبھی بیماری ٹریس نہیں ہو پاتی, لیکن ان کو شوگر تھی.
شوگر تھی تو وہ میٹھا بھی اسی جو ان کی خوراک کا میٹھا زیادہ کھاتے بھی نہیں تھے وہ, لیکن جتنا کھا رہے تھے وہ بھی کھا رہے تھے. شوگر کا کوئی علاج کی وہ نہیں تھی, علاج ہی نہیں ہوا اس کا. لیکن اس حالت میں جب انتہائی کمزور ہو گئے, بالکل چہرے جو ہے نا وہ رونق جو ایک بیمار آدمی کا ہوتا ہے کمزوری سے, وہ رونق ظاہری طور پہ ختم ہو جاتی ہے, بالکل بستر سے لگ گئے, تو بھی زبان سے کوئی شکایت نہیں. جب ہم جاتے نا اس کے لیے عیادت کے لیے, تو فرماتے کہ میں کس منہ سے شکایت کروں کہ میں بیمار ہوں, میں کمزور ہوں. اللہ نے ساری زندگی اتنا اچھا کھلایا پلایا, اب اگر اللہ نے تھوڑی سی آزمائش دیتی ہے تو اس آزمائش کو بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال. اب اس آزمائش کو بیان کرتے ہوئے, بھائی پہلی دفعہ زندگی میں, حالانکہ اس سے پہلے بھی بیمار ہوئے ہوں گے, کہا اب اللہ نے ساری زندگی کھلایا, خوب کھلایا. وہ کیا کھلایا؟ دال روٹی. اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ خوب کھلایا. حضرت کے بچے جب جوان ہونے لگے تو حضرت کو فکر ہوئی ان کی شادیاں کرنی ہے, جبکہ گھر اتنا چھوٹا ہے کہ اس میں کمرے ہیں ہی نہیں. ہماری طرح نہیں کہ اب تو کرنا تو ہے ہی نہیں, کرنی تو ہے ہی نہیں, کماؤ پیسہ لاؤ پیسہ ہے بھائی. حضرت کو فکر ہوئی بیٹے جوان ہو رہے ہیں تو اب کیا کرنی ہے؟ شادیاں. لیکن اب یہ کہ گھر میں جگہ نہیں ہے تو حضرت ہمیں کمرہ دکھا دیتے. میں نے ایک اوپر کمرہ ہے, ٹھیک ہے, وہ جو لحاف رکھتے ہیں نا, کیا خیال ہے, ایسی مزاح کر رہے تھے. کہا میں نے سوچا کوئی مسئلہ نہیں, ایک کو ادھر سیڑھیاں لگا کے بولو گے چل ادھر جا اپنی بیوی کے ساتھ. لیکن فکر پھر بھی کی انہوں نے کہ بھائی شادی کرنی ہے ان کی, وہ دیکھا جائے گا شادی کے بعد کیا جگاڑ کرنا ہے, کہاں کر. لیکن تو اللہ کا شکر ان کی شادیاں بھی ہو گئیں, ان کو بھی اللہ نے بہت پیسہ دیا, وہ سب مدرسے میں وہ عالم بنے. اس کے بعد اتنا اچھی علمی استعداد تھی کہ مدینہ یونیورسٹی سے ان کو بلاوا آ گیا ان کا, مدینہ یونیورسٹی چلے گئے, وہاں سے حکومت سعودیہ کی طرف سے دوسرے ملکوں میں دورے پہ بھیج دیے گئے. وہ بھی اچھا خاصا ماشاءاللہ ان کے پاس اللہ نے رزق کے دروازے ان کے لیے کھولے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھو ہم لوگ ہوس کے مریض ہیں, ہم کبھی بھی خوش بولو بھائی نہیں رہ سکتے. ہم غیر مسلموں کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں کہ وہ کدھر جا رہے ہیں, وہ ہر وقت نوٹ بنانے میں لگے ہوئے ہیں. ہم میں سے جس کو بھی اللہ نے دیا ہے, جتنا دیا ہے, اللہ کی قسم وہ ہماری ضرورتوں سے کئی گنا زیادہ. ہمارے بار بار یہ کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے میری ضرورت سے کئی گنا زیادہ